اسکندر اعظم نے ایک دفعہ اپنے استاد ارسطو کو یہ لکھا کہ استاد محترم، مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فارس کی سرزمین پر ایسے افراد ملے ہیں جو زرخیز ذہن اور صائب رائے کے مالک ہیں۔ یہ لوگ حکمرانی کے اہل ہیں، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ جناب کی رائے اس ضمن میں کیا ہے؟ ارسطو نے جواب میں لکھا کہ جن افراد کو تم نے فتح کیا ہے انہیں قتل کرنا بے سود ثابت ہوگا۔ قانون قدرت کے مطابق اس سرزمین سے ایسی ہی ایک اور نسل اٹھ کھڑی ہوگی۔ ان لوگوں کی فطرت ان کے ملک کی ہوا اور پانی سے بنتی اور پختہ ہوتی ہے۔ تمہارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ یہ جیسے بھی ہیں انہیں قبول کر لو، انہیں اپنے نظام میں جگہ دو اور کھپاؤ اور مہربانی سے ان کے دل جیتو۔ مفتوحہ لوگوں کو اپنا معاون بنانے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا نے آج تک نہیں سیکھا۔ ایرانی بادشاہ طہماسپ نے ہمایوں کے اقتدار چھن جانے پر اسے ایک نصیحت کی تھی، ایسی نصیحت جو آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تھا کہ سلطنت دوبارہ ملے تو مقامی لوگوں پر انحصار کرو۔ ہمایوں کو تو قدرت نے موقع نہ دیا، مگر اکبر نے اسی نظریے پر عمل کر کے سلطنت کو استحکام بخشا۔ یہ راجپوت، جاٹ اور دیگر مقامی قومیتیں تھیں جنہوں نے مغلوں کے ہاتھ مضبوط کیے اور حکومت میں شریک کیے گئے۔ کیا کوئی عقل مند، کوئی رجل رشید حواریوں میں ایسا ہے جو یہ نقطہ سمجھائے؟ کوئی ہے جو عالی مرتبت کو بتائے کہ نہد شاخ پر میوہ سربر زمیں، یعنی ثمردار ٹہنی ہمیشہ نیچے کی طرف جھکتی ہے۔ مودی نے جب کشمیر پر وار کیا، آئین کو مسخ کیا اور اہل کشمیر کی زندگی جہنم بنا ڈالی، تو وہ وقت تھا جب وزیر اعظم کو قومی سطح پر اجماع کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ یہ حکمران کا فرض ہے کہ اپوزیشن کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھ آگے کرے اور پکڑ کر انہیں اپنی طرف مائل کرے۔ قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب جھگڑے، اختلافات سب بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے جو سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ دشمن حملہ کرے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ بھائی سے قطع تعلقی بھی ہو تو جب کوئی بیگانہ بھائی پر حملہ کرے، خون پکارتا ہے، ابلتا ہے، چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہ افتاد وائرس کی جو پڑی ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ وزیر اعظم پر لازم تھا کہ تمام پارٹیوں، تمام سیاسی زوما کو دعوت دیتے، ساتھ بٹھاتے، ایک متفقہ لایا عمل طے کرتے، مگر افسوس اپوزیشن تو دور کی بات ہے، صوبائی حکمرانوں کے ساتھ بھی ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ ایک حریفانہ کشمکش ہے جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے، دراڑیں ہیں جو پیش منظر کو بدنما کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں گرمالا ہے نہ سیمٹ، حالانکہ یہ گھر کی دیواروں کو گرانے کا نہیں، اونچا کرنے کا وقت ہے۔ لاکھ اختلافات سہی، بلاول، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، اسفند یار ولی پاکستانی تو ہیں، اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تو ہیں، ان کے ارد گرد ان کے حمایتی بھی پاکستانی ہی ہیں۔ وزیر اعظم انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، ان کی سنتے، اپنی سناتے۔ ہاں، ان حضرات میں سے جو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتے، اپنے آپ کو بے نقاب کر لیتے، قوم پر ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی، وزیر اعظم سرخرو ہو جاتے۔ یہ عجز و انکسار ہے جو حکمرانی کو لمبی زندگی عطا کرتا ہے۔ حریفوں سے ہاتھ ملانے میں انسان کا مرتبہ کم نہیں، زیادہ ہوتا ہے۔ حکمران تو پوری قوم کا پیشوا ہے، بمنزلہ باپ کے ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے۔ آخر کون سا گڈریا ہے جو کچھ بھیڑوں کو اپنا سمجھے اور کچھ سے بیگانگی برتے؟ قیامت کا سماں ہے، تاریخ نے ایسی افتاد پہلے نہیں دیکھی۔
قلب کی صفائی کا موقع ہے، دشمنی کے بیج دل کی زمین سے نکال باہر پھینکنے کا وقت ہے۔ سیاست میں کوئی جنگ ذاتی جنگ نہیں ہوتی۔ نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو معاف نہیں کیا تو کیا حاصل ہوا؟ کچھ پایا نہ، جنرل نے کچھ کھویا۔ نفع یا نقصان انسان کے ہاتھ میں نہیں، ذات باری تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ملک کسی کی ذاتی جاگیر نہیں۔ ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق تک، بے نظیر سے لے کے نواز شریف تک، پرویز مشرف سے لے کر عمران خان تک، سب نے غلطیاں کی، مگر خدمات ملک کے لیے سب کی ہیں۔ خلوص کا سرٹیفکیٹ انسانوں نے نہیں دینا۔ 100% غلط ہے نہ کوئی صحیح، سب اسی ملک کے باشندے تھے اور ہیں۔ کوئی کسی کا ایجنٹ تھا نہ ہے۔ رائے کی غلطی اور بات ہے، اذہان ناپختہ بھی ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی، عقل کل کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل اپنا کھوکھلا پن ظاہر کرتا ہے۔ ممتاز صحافی اور دانشور محترم اظہار الحق صاحب نے اس پر خوب لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میکاولی سب کو یاد ہے مگر حکمرانوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص میں ایک میکاولی پہلے ہی چھپا ہے، اسے مارنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ حکمرانوں کو گلستان سعدی کے مندرجات بتائے جائیں، ان سے نظام الملک توسی کا سیاست نامہ پڑھوایا جائے، کابوس نامہ کا سبق دیا جائے، اخلاق جلالی کا کورس کرایا جائے، اور عروضی سمرقندی کا 4 مقالہ سنا کر ان کے ذہن نشین کرایا جائے تاکہ وہ حکمرانی کے اسرار و رموز سیکھیں، عوام کے دل جیتنے کا فن جانیں، اور ملک کے سب طبقات کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کر کے مخالفین کو ساتھ لے کر چلیں اور یوں اپنی قیادت کا لوہا منوائیں۔ ابھی وقت ہے، اب بھی گرمالہ ہاتھ میں لے کر سیمٹ کے مسالے سے ان شگافوں کو بھر دیجئے جو عمارت کو خستگی کی طرف لے جا رہے۔ فارسی کا وہ شعر ہے نا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ آپ دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، جدا کرنے کے لیے نہیں۔ مراد علی شاہ بھی اپنے ہیں، انہیں بلا لیجئے، ان کے سر پر دستے شفقت رکھیے۔ یاد رہ جاتی ہے، ایام نکل جاتے ہیں، کم از کم ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل بیٹھنے کی راہ نکالیے جو پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ تاریخ میں اپنا نام مدبر کی حیثیت سے چھوڑیے۔ یہ زمانہ خلجیوں اور تغلقوں کا نہیں، یہ چرچل، ڈی گول، لیکون، مارگریٹ تھیچر اور اینجلا مرکل کا عہد ہے، جمہوری دور ہے۔ قائد اعظم نہرو، پٹیل اور ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ تو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں۔ ارسطو کی اپنے شاگرد کو نصیحتیں جس کتاب میں مرقوم ہیں اس کا نام سر الاسرار ہے۔ ارسطو اسکندر کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل سے کام لیتا ہے۔ ایک مجوسی خچر پر سوار کہیں جا رہا تھا، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ وہیں ایک یہودی پیدل سفر کر رہا تھا، خالی ہاتھ۔ مجوسی نے یہودی سے اس کا مذہب پوچھا۔ یہودی نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے غیر یہودی کو قتل کرنا اور اس کا سامان لے جانا جائز ہے۔ اب یہودی نے مجوسی سے یہی سوال کیا۔ مجوسی نے جواب دیا کہ وہ سب کا بھلا چاہتا ہے۔ یہودی نے پوچھا کہ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم کیا کرو گے؟ مجوسی نے کہا کہ اوپر ایک خدا ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور انصاف کرتا ہے، وہ جزا اور سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر یہودی نے کھانا مانگا اور خچر پر سوار کیے جانے کی درخواست کی۔ مجوسی نے خچر اسے دیا مگر وہ خچر بھگا کر فرار ہو گیا۔ راستے میں خچر نے اسے گرایا اور زخمی کر دیا۔ مجوسی بھی پہنچ گیا،
وہ اپنے خچر پر سوار ہو کر جانے لگا تو یہودی نے پھر منت کی اور معافی مانگی۔ مجوسی نے اسے ساتھ بٹھایا اور شہر پہنچ کر اس کے رشتہ داروں کے ہاں جا کر اتارا۔ کچھ عرصہ بعد یہودی مر گیا۔ بادشاہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے مجوسی کو اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ سبق یہ نہیں کہ یہودی برا تھا، سبق یہ ہے کہ خیر، بھلائی، مثبت سوچ اور صلح جوئی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔